نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وإبراهيم ربي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah Jalla Jalaluhu मेरी आपकी और सारी इंसानियत की हिदायत कामयाबी रहबरी के लिए इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया। और हम सब की इस्लाह के लिए, हिदायत के लिए, तरबियत के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? इंसान को बनाने के बाद दुनिया में भेजने का मकसद क्या है?
اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری غلامی کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اب انسان اللہ کی بندگی کیسے کرے؟ انسان اللہ کو کیسے پہچانے؟ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو روانہ فرمایا۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی کے زمانے تک، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اللہ جل جلالہ نے کسی نہ کسی نبی، رسول، پیغمبر کو روانہ فرمایا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے ہر قوم کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے، ہر قوم کو ہر زمانے میں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو روانہ کیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا ضرور آیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم ہی نے ہر زمانے میں ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پیغمبروں کا یہ سلسلہ مسلسل ہم نے برقرار رکھا تھا۔ ہم نبیوں کو مسلسل دنیا میں روانہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر زمانے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر روانہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی کی نبوت پر، ہر نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری۔ فآمنوا باللہ ورسلہ،
قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہر نبی کی نبوت پر، ہر نبی کی رسالت پر ایمان لے کر آنا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ شروع کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہر نبی پر ایمان لانا ضروری۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ایک نبی کا بھی انکار کر دے اور یوں کہہ دے فلاں نبی کو میں مانتا نہیں، صرف ایک نبی کا انکار کیا، تو علماء نے بیان فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اس کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہر نبی کی نبوت پر ایمان لانا، اسی طرح ہر نبی کی امانت داری پر ایمان لانا کہ ہر نبی امانت دار تھا۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نبی پر نازل ہوتی وہ وحی پوری امانت داری کے ساتھ وہ نبی اپنی قوم تک، اپنی امت تک پہنچاتا تھا۔ یہ امانت داری پر ایمان لانا فرض ہے۔ انی لکم رسول امین، قرآن مجید میں اللہ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر نبی کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے حق میں امانت دار بن کے آئے ہیں۔ میں اور آپ مال میں خیانت کریں، میں اور آپ کسی کے مال میں خیانت کریں، حدیث میں فرمایا یہ منافق ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، بخاری میں روایت ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ میں اور آپ کسی کے مال میں خیانت کریں تو کہا یہ منافق۔ تو کوئی نبی اللہ کی وحی میں خیانت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو پیغام نازل کیا پوری امانت داری کے ساتھ قوم تک پہنچایا۔ انی لکم رسول امین، اس لیے ہر نبی امانت دار، ہر نبی وفادار، ہر نبی اپنی قوم کے بارے میں خیر خواہ، ہمدرد، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ اللہ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ نبی اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے حق میں ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے حق میں، باپ اپنی اولاد کے حق میں اتنا ہمدرد نہیں ہوتا، اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا، ماں باپ سے کئی کروڑ گنا زیادہ پیغمبر اپنی امت کے حق میں ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کی خیر خواہی پر ایمان لانا
ہر نبی کی سچائی پر ایمان لانا، ہر نبی کی وفاداری پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ ہر نبی کی سچائی پر اللہ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدوں میں سچے تھے۔ اسی طرح ہر نبی سچا، اپنی بات میں سچا، اپنے عمل میں سچا۔ یہ ایمان ہے۔ ہر نبی کی نبوت پر، ان کی سچائی پر، ان کی امانت داری پر، ان کی شرم و حیا پر، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب، ان کے تمدن پر، ہر چیز پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی نبیوں کے واقعات، کئی نبیوں کی زندگی کے حالات بیان کیا ہے۔ انہی نبیوں میں سے ایک عظیم پیغمبر، ایک بہت ہی بلند مقام رکھنے والے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم میں اللہ نے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب آپ قرآن میں ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے۔ حالانکہ قرآن میں واقعہ بیان کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ میرے اور آپ کے نبی سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا ادب کرتا ہے، بیان کرنے والا اللہ، لیکن ہمارے نبی سے کہتا ہے آپ قرآن میں ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے۔ بیان کرنے والا اللہ، محبت ہے، عقیدت ہے، ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن میں، کتاب اللہ میں، کلام اللہ میں آپ ابراہیم کا واقعہ، ان کی سیرت، ان کے حالات بیان کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی موت تک کبھی زندگی میں کسی مرحلے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کو کہتے ہیں صدیق۔ ہر نبی صدیق ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، ان کے علاوہ صحابہ کے درمیان اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ آپ بھی صدیق ہیں۔ یہ صدیق ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی
صدیق ہو سکتا ہے۔ میری بات توجہ سے سنے، ہر نبی صدیق ہو سکتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، نبی نہیں تھے۔ سیدنا مریم کے بارے میں اللہ نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، مریم صدیقہ تھی لیکن نبی نہیں تھی۔ اسی طرح انسانوں میں کوئی صدیق ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی ہر رسول ضرور صدیق ہوتا ہے۔ تو صدیق ان کو کہا جاتا ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ جو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، نہیں کہا۔ سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، رتی برابر، کوئی اعتراض نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مسلم شریف کی شرح ہے تحفۃ المنعم، جس کے اندر علماء محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے افضل مقام، سب سے پہلا نمبر اس کا آتا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے، سب سے اونچا مقام رکھنے والے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے بلند کسی اور کا مقام نہیں۔ تو کائنات کے اندر آپ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ کے بعد دوسرے نمبر پر تمام نبیوں میں محدثین نے بیان فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ پانچویں نمبر پر سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے درمیان درجے رکھا ہے، ہر ایک کے درمیان مقامات رکھا ہے۔ فرشتوں میں سب سے پہلا نمبر، سب سے اونچا مقام رکھنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کا مقام ہر نبی کے دربار میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے۔ جبرائیل ہر نبی کی خدمت میں آئے، ہر نبی کا دیدار کیا، ہر نبی سے بات چیت فرمائی۔ پہلا مقام فرشتوں میں اور صحابہ میں سب سے پہلا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور آسمانی کتابوں میں سب سے پہلا مقام قرآن مجید کتاب اللہ کلام اللہ کا مقام ہے۔ تو ہر ایک کے اندر اللہ نے مقام رکھا ہے۔ دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، راتوں میں سب سے بہترین رات شب قدر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ نے نبیوں میں درجے رکھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ بیان فرماتا ہے
ہم ہی نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر مقام دیا ہے۔ کلام پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ بیان فرماتا ہے تحقیق کہ ہم ہی نے بعض نبیوں پر مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے۔ نبیوں میں بھی درجات ہیں۔ پہلا درجہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، آپ سے افضل کوئی اور نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے بعد اس کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا درجہ ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سے تقریباً 25 سورتوں میں اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعات، ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ یوں بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ سب سے بہترین، سب سے زیادہ خوبصورت دین، سب سے زیادہ حسین و جمیل اسلام اور دین کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جس کی زندگی میں 3 چیزیں پائی جائیں، ان کی زندگیوں میں 3 کام پائے جائیں، سب سے زیادہ خوبصورت دین انہی کا ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے بیان فرمایا وجہہ للہ، اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ کے ہر حکم، اللہ کے ہر قانون کے سامنے اپنا سر جھکا دینے والے، اللہ کے تابع ہو جانے والے اور اللہ کے غلام، اللہ کی بندگی کرنے والے، یہ صفت، یہ عمل اپنی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے۔ وجہہ للہ، میرا سر، میری پیشانی، میری زندگی اللہ کے سامنے ہر حال میں، خوشیوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں، مالداری میں، غریبی میں، صحت میں، بیماریوں میں، اور جہاں میں رہتا ہوں مقیم کی حالت یا مسافر کی حالت، ہر حال میں میں اللہ کے تابع ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ میرے خواہشات، میرے جذبات اللہ کے حکم کے سامنے قربان ہیں۔ میری کوئی خواہش اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے تجارت اپنی خواہشات کے مطابق ہم کرنے والے، تجارت کے اندر اللہ کا حکم زندہ نہیں، تجارت کے اندر اسلام زندہ نہیں۔ میرا نکاح، میرا ولیمہ، اس کے اندر میری خواہشات زندہ، میرا نکاح، میرا ولیمہ، اس کے اندر شریعت زندہ نہیں، اللہ کا حکم زندہ نہیں۔ میرا لباس، اللہ کا حکم اس کے اندر زندہ نہیں۔ میرا چہرہ، اس کے اندر اللہ کا حکم زندہ نہیں۔ میرے سر کے بال انگریزوں کے اور یورپ ممالک کی تہذیب کے مطابق میرے سر کے بالوں میں شریعت زندہ نہیں،
اسلام زندہ نہیں، میرے گھر کے ماحول میں میری خواہشات زندہ، میرے گھر کے ماحول میں اسلام زندہ نہیں، اللہ کا حکم زندہ نہیں، آپ کا دین خوبصورت نہیں، آپ کا اسلام خوبصورت نہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، تمہارا دین، تمہارا اسلام خوبصورت ہونے کے لیے، سب سے زیادہ عمدہ ہونے کے لیے سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرو۔ وجہہ للہ، میں اللہ کا غلام، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کے تابع ہوں، میری کوئی خواہش میں اپنی مرضی کے مطابق میں پورا نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، قرآن مجید کے اندر آگے اس آیت میں دوسرا کام اللہ نے بیان فرمایا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ ساتھ تم نیکوکار بھی ہو، تم دیندار بھی ہو، نیکی والی زندگی بھی ہو۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان فرمایا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا مطلب یہ ہے تم جو بھی کام کرو، تم جو بھی عمل کرو، تمہارا ہر کام، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھو کہ میرا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے، علماء نے بیان فرمایا تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر کام اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے اسی آیت کو سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے یوں بیان فرمایا۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا، تمہارا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے ابھی چند دنوں کے بعد قربانی کا عمل ہم دینے والے، تمہاری قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ابھی چند دنوں کے بعد لاکھوں اللہ کے بندے حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو چکے، وہاں پہنچ چکے۔ تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارا طواف، تمہارا ایک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اسی آیت کو سامنے رکھ کے دو چیزیں بیان کر دیا۔ تمہارا ہر عمل قابل قبول ہونے کے لیے ایک اپنے عمل میں، اپنے کام میں اخلاص ہونا ضروری، اسی طرح تمہارا ہر عمل قابل قبول ہونے کے لیے تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا ضروری، اخلاص ضروری، شریعت کے مطابق تمہارا ہر عمل ہونا ضروری۔ تمہارے اعمال میں، تمہاری قربانی میں، تمہارے حج میں، تمہاری نمازوں میں، جماعتوں میں جانے میں اور تلاوت میں، روزوں میں، ہر عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، کروڑوں اعمال کر لو دنیا میں، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وجہہ للہ، اخلاص ضروری۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا ضروری۔ بہرحال اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے غلام بن جاؤ،
تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو جائے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ میرے بندو یاد رکھو، اگر تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین، ان کی شریعت کی اتباع کرو گے، ان کے طریقوں پر، ان کی تہذیب، ان کے تمدن پر، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت کو اپناؤ گے اور ان کے احکامات کی پیروی کرو گے، یہ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے غلام، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق اور تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، جب یہ تین چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ خوبصورت اسلام تمہارا ہے، سب سے زیادہ بہترین دین آپ کا ہے۔ آپ کا دین، آپ کا اسلام خوبصورت ہونے کے لیے یہ اعمال اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ضروری، اور اللہ نے امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ کسی کی زندگی کو نمونہ کے طور پر پیش کرنا چاہا، اور ماڈل کے طور پر اللہ اپنے بندوں کے سامنے کسی کی زندگی کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اپنے بندوں کے سامنے بیان فرمایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ارے دیکھو، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر، یہ وہ نبی جن کو میں نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ ابراہیم کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی، ان کے خواہشات، ان کے جذبات، ان کی تمنائیں اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے والے، اللہ کا حکم آ جاتا خواہشات قربان کر دیتے، اپنی جان، اپنا مال قربان کر دیتے۔ وجہہ للہ، دیکھو ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا جو بھی قانون آیا فوراً ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے یہ تیار ہو جاتے تھے، اور اپنا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق یہ کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگیوں میں، آپ کے دل دماغ میں یہ چیز پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار، میرے خواہشات اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ان لکل نبی اولاتم من النبیین۔ نبیوں کی جماعت میں، نبیوں کے قافلے میں ہر نبی کسی اور نبی سے گہری دوستی رکھنے والا تھا۔ کوئی نبی کسی نبی سے اپنے دل کے اندر محبت زیادہ رکھنے والا تھا۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم سے ہزاروں ملنے والے ہوتے ہیں، مگر دل کے اندر کسی ایک سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی ایک سے گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان بھی یہ پایا جاتا ہے، نبیوں کے درمیان بھی یہ عمل پایا جاتا تھا۔ ہر نبی کسی نہ کسی نبی سے زیادہ دوستی رکھنے والے،
آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرا حال دیکھو، میں بھی اللہ کا نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے دل کے اندر کس پیغمبر سے زیادہ محبت ہے، میرا تعلق سب سے زیادہ کس نبی سے ہے، میرا گہرا تعلق کس پیغمبر کی ذات سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَإِنَّ وَلِيِّ مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میرے دل کے اندر نبیوں میں سب سے زیادہ محبت میرے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے محبت ہے۔ وہ میرے باپ ہیں، وہ میرے والد محترم ہیں، انہی کی نسل سے میں پیدا ہوا، وہ میرے ابا جان ہیں۔ وَإِنَّ وَلِيِّ مِنْهُمْ أَبِي، آپ نے بیان فرمایا ابراہیم میرے والد محترم ہیں، تو میرے دل کے اندر ابراہیم کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ خلیل وہ جن سے اللہ نے دوستی فرمایا ہے، تو میرے اور آپ کے نبی کے دل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی محبت، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب، ان کے اعمال زندہ ہونا چاہیے۔ دیکھو کلام پاک کا 16واں پارہ سورہ مریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو، واقعہ بیان کرو قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی، سچے پیغمبر تھے۔ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے گھرانے میں، ان کے گھر کے ماحول میں ابراہیم پیغمبر، ابراہیم نبی ہے، مگر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، بتوں کو بنا کے تجارت کرنے والا، بیچنے والا، بتوں کا بزنس کرنے والا، آپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، مگر دیکھو بیٹے نے آپ کا ادب، آپ کا احترام کیسے کیا۔ جب گھر کے ماحول میں ایمان کی دعوت دینے کا نمبر آیا، وحدانیت کی دعوت دینے کا نمبر آیا، اپنی نبوت کی دعوت دینے کا نمبر آیا، ابراہیم اپنے گھر کے ماحول میں اپنے باپ آزر کو کیا ادب، کیا احترام، کیا عظمت کے ساتھ، کیا اخلاق کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا، اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابراہیم نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، نام لے کے نہیں کہا، بے ادبی سے نہیں کہا، اور ناقدری سے نہیں کہا، ادب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں رہ کر آپ کی محبت دل میں کہنے لگے، یا ابا جان، میرے ابا جان، آپ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جن چیزوں کو بنا کر لوگوں میں شیئر کیا کرتے ہیں، وہ سننے کی طاقت رکھنے والے نہیں، دیکھنے کی طاقت وہ رکھنے والے نہیں، اور وہ آپ کو رتی برابر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیے، میں سیدھا راستہ آپ کو دکھلانے کے لیے تیار۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، جائیے پورا
رخو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں محبت کے ساتھ، ابا جان شیطان کی پوجا، شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان اپنے رحمان کا نافرمان، اپنے اللہ کا نافرمان، اگر نافرمانی میں زندگی گزارو گے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ کئی باتیں سمجھائی، آذر باپ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، یوں کہہ دیا ابراہیم مجھے سمجھانا چھوڑ دے، یہ اعمال کی دعوت دینا چھوڑ دے، ورنہ کیا کروں گا، پتھروں سے مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ آخر میں ابراہیم نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، میری بات نہ مانے تو نہ مانے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ سے آپ کے حق میں استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ نے فرما دیا ابراہیم یہ آپ کا باپ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، جب اللہ نے وضاحت بیان کر دیا ابراہیم علیہ السلام دعا کرنا چھوڑ دیے۔ میرا حال گھر کے ماحول کے اندر کفر کا ماحول، شرک کا ماحول، ابراہیم علیہ السلام محبت کے ساتھ آپ کو سمجھا رہے تھے۔ ہمارے گھروں میں بے دینی کا ماحول، شریعت کے خلاف کا ماحول، بے نمازی کا ماحول، فلموں کا ماحول، گانوں کا ماحول اور قوالیوں کا ماحول، داڑھی منڈوانے کا ماحول، ہمارے گھرانے میں دنگے کا ماحول، رشوت کا ماحول، فنڈوں کا ماحول، ایسے گندے ماحول میں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایمان کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا۔ ایک گندا ماحول ختم کرنے کے لیے روحانیت کی اعمال کی دعوت دینا، نورانی اعمال کی دعوت دینا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھرانے کی فکر نہ کی، میں نمازی، میری ماں بے نمازی، میں نمازی، میری اولاد بے نمازی، میں فجر کی نماز صبح سویرے اٹھ کر مسجد میں آنے والا، میری بیوی نماز چھوڑ کر بستر میں سونے والی، تو کامیاب ہو جائے۔ میری بیوی کا حال کیا، میرے ماں باپ کا حال کیا، تو کامیاب ہو گیا۔ میری اولاد کا حال کیا، گھرانے کے اندر یہ فکر کرنا، یہ سب کی ذمہ داری۔ دیکھو ہزاروں اللہ کے بندے ایسی مل جائیں گے دوسروں کے بارے میں فکر کرنے والے، گھروں کا ماحول کیا، فنڈوں کا ماحول، دنگے کا ماحول، بے نمازی کا ماحول، جہالت کا ماحول، فلموں کا ماحول، قوالیوں کا ماحول۔ ایک گھرانے سے ماحول ختم کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ان کی سیرت، ان کے اخلاق اپنانا چاہیے۔ بخاری شریف کا 13واں پارہ یاد رکھو، بخاری شریف کا 13واں پارہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ، یلقا ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ وعلی وجہ قدرۃ وغبرۃ، میدان محشر قائم ہوگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے۔ ان کا باپ کا حال کیا ہوگا؟ ان کا چہرہ سیاہ کالا ہو چکا ہوگا، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ابا جان یہ کیا حال آپ کا؟ میں نے دنیا میں کہا میری نافرمانی مت کرو، تم نے میری نافرمانی کی،
آج دیکھو تمہارا حال کیا ہے۔ تب آزر کہے گا بیٹے آج کے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج تیری بات ماننے کے لیے تیار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگیں گے اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا دنیا میں ابراہیم قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہ قیامت کے دن میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو گیا، اس سے زیادہ رسوائی ذلت کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ میرے باپ پہ رحم کر دے۔ اللہ فرمائے گا ابراہیم آج کے دن وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اے ابراہیم آج کے دن میں نے کافروں پر جہنم حرام کر دیا۔ آپ کے باپ کافر یہ نہیں جا سکتے جنت میں، ان کے دل سے باپ کی محبت نکالنے کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے ایک کیڑا زندگی میں بھرا ہوا غلاظت میں لپٹا ہوا دیکھیں گے، دل میں کراہت پیدا ہوگی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ کیڑے کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ فرشتے وہ کیڑے کے پیروں کو پکڑیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کیڑا کون؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہیں، آزر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کوئی رشتہ داری، کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا پیر مجھے بچا لے گا، میرا مرشد مجھے بچا لے گا، میں یہ سلسلے سے تعلق رکھنے والا، میرا سلسلہ چشتیہ، میرا سلسلہ قادریہ، میرا فلاں یہ کوئی سلسلے کام نہیں آئیں گے۔ میرا ایمان میرے اعمال تیرے ساتھ، تیرا ایمان میرا اعمال تیرے ساتھ، وہاں کام کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ گھروں کا ماحول بدلاؤ، تم بھی نمازی بنو، اولاد کو نمازی بناؤ، تم بھی نمازی بنو، ماں باپ کو نمازی بناؤ، تم بھی نمازی متقی دیندار بنو، بیوی کو دیندار بناؤ، گھروں کا ماحول سدھارو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے عید الاضحی جانوروں کو قربان کیا اور یوں سمجھ گئے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، قربانی دینے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کے اعمال، ان کی تہذیب اپنے اندر پیدا کرنا ضروری۔ میں کیا کیا اعمال بتاؤں، وقت ہو چکا ہے۔ میرے حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ پڑھو، کتابوں میں پڑھو ان کی سیرت، آج کیا کیا پڑھتے ہیں۔ چھوڑو نبیوں کے واقعات، نبیوں کی سیرت پڑھو اور موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ دو جمعہ سے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کے حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ دیکھو ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان جو خامخواہ حالانکہ صحیح میسج
فارورڈ کیا، شیئر کیا، اس کے باوجود کھیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے۔ موبائل کا استعمال صحیح، زبان کا استعمال صحیح، ہاتھوں کا استعمال صحیح، جانوروں کو خرید کر لائے ہیں، گلیوں کو ناپاک کرنے کے لیے نہیں، جانوروں کو خرید کر لائے ہیں، گلیوں کو گندا کرنے کے لیے نہیں۔ جانوروں کی حفاظت کرو، راستوں کو صاف رکھو، تمہارے جانوروں سے راستے گندے نہیں ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے جانوروں کے پیشاب پاخانے سے تمہارے گلیوں کی نالیاں ناپاک، گندے، بدبودار نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں کی بھی حفاظت کرو، تمہارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق زندہ کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ، اپنا ہر عمل شریعت کے مطابق کرو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا، شانتی کی فضا قائم ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، مسجد اقصی آزاد ہو جائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔